Quran chapter 67, verses 1 to 3. Title is Sovereignty is of God. Lesson 3298. Chapter Mulk, that is the sovereignty. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 1. Blessed is he in whose hand is the sovereignty, and he is able to do all things. Verse 2. Who hath created life and death, that he may try you, which of you is best in conduct, and he is the mighty, the forgiving. Verse 3. Who hath created 7 heavens in harmony, though Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him, canst see no fault in the Beneficent One's creation, then look again. Canst thou see any rifts? Commentary. There are 2 such kinds of people among the human beings. Number 1, those who do not have belief in Allah Almighty. They are deniers and disbelievers. Number 2, those who say themselves Muslims, but they do not understand Allah Almighty correctly as they have to understand. Its result is polytheism, that is, belief in a plurality of God. Islam says at first to the people, believe in Allah Almighty, otherwise you will regret. Correct your thoughts concerning your Lord. Therefore it is commanded, your Lord is one, Allah. In his hand is the dominion. He is the blessed. That is to say, all excellences are of his own, which can never be decreased, but those increase automatically. He can do whatsoever he desires to do. He is over all things competent. He is who gave you life and created death. The aim of coming to life and going to death is to test you as to which of you is best in deed and whose deeds are bad. He is the exalted in might and the forgiving. Allah Almighty created 7 heavens in layers. You do not see in the creation of the Most Merciful any reconsistency. So you must return your vision to the sky. You will find in it no breaks. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے اللہ ہی کا راج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں راج ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے بنایا مرنا اور جینا تاکہ تم کو جانچے کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ. کیا تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق دیکھتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، کہیں نظر آتی ہے تجھ کو کوئی دراڑ؟ طباق طبقہ یعنی اوپر تلے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے. تفاوتن فرق، اس کا مادہ فعل واو تیز ہے. فوت کے معنی ہاتھ سے نکل جانا. تفاوت آپس میں فرق ہونا،
یعنی جو چیز ایک میں ہے دوسرے میں نہیں. فطور شگاف، درز فطرہ کی جمع ہے، غرال شکستگی. انسانوں کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو سرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، وہ منکر اور کافر ہیں. دوسرے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسے ٹھیک طور پر جیسا سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے. اس کا نتیجہ شرک ہوتا ہے. اسلام پہلے لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو ورنہ پچھتاؤ گے. دوسروں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابت اپنے خیالات درست کرو. چنانچہ ان آیتوں میں ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سارے جہان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ برکت والا ہے، یعنی اس کی خوبیاں ساری اپنی ہیں اور ان میں کبھی کوئی کمی یا نقص نہیں ہوتا بلکہ خود بخود بڑھتی رہتی ہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے تمہیں زندگی دی اور وہی موت دے گا. اس مرنے جینے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ اس عارضی زندگی میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے. ساری قوت اسی میں ہے اور وہ خطائیں بخشنے والا ہے. منکروں کو ارشاد ہے کہ اوپر تلے 7 آسمان اسی نے بنائے. ان میں ہر بات ایک مضبوط نظام اور قاعدے کے ساتھ چل رہی ہے جس میں کسی جگہ کوئی خلل یا خلا نہیں ہے، نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے. نگاہ اٹھا کر دیکھو اور پھر دیکھو اور پھر دیکھو، آخر اسی نتیجے پر پہنچ کر رہو گے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم.